پڑے گا۔ بہن نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینا چاہتا ہے، بیعت حسین کرے گا نہیں۔ بہن نے کہا جیسا قبول۔ حضرت امام حسین نے سفر کیا، مکہ پہنچے، حج کا ارادہ کیا، اور یاد رکھیں پروگرام کے اندر بھی میں نے یہ جملہ بتایا تھا، اب کہا تھا کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یزیدی تو کر ہی نہیں سکتے۔ یہ یزید تھا نا، یزید ایسا بدبخت، ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ کتنے؟ ایک، اور شراب کے مٹکے ساتھ۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سواریوں کے باوجود اپنی زندگی میں پیدل 25 حج کیے۔ کتنے؟ 25۔ اس بار بھی حضرت امام حسین نے ذی الحج کا مہینہ تھا، حج کے ارادے سے احرام باندھا، لیکن آپ کو خبر پہنچ گئی کہ بھیڑ کے اندر قاتل ہے۔ آپ نے جو ہے احرام حج سے عمرے میں تبدیل فرما لیا، آپ نے عمرہ کیا۔ اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں جو ہے کوفہ جا رہا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا حضرت نہ جائیں، نہ جائیں، آپ یہیں رک جائیں، کوفہ والے وفا نہیں کریں گے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، بس مجھے جانا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اگر حضرت مکہ میں رہتے، کعبۃ اللہ میں، جس خوف کی وجہ سے مدینہ چھوڑا تھا، خوف وہ وہی لاحق تھا۔ کیا؟ مدینہ حضور کا ہے، مدینہ حضرت حسین کا ہے، گھر وہی، پیدائش وہی، سب کچھ وہی تھا۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کو مدینے سے باہر نکالے۔ سارے صحابہ امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن حضرت امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مدینہ ہو یا مکہ ہو خون خرابہ ہو۔ صرف اسی وجہ سے حسین ابن علی نے کہا، اور جب صحابہ نے منع کیا، حضرت امام حسین نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم جو منظر مجھے دکھا رہے ہو، یہ منظر میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ تم یہ کہہ رہے ہو حسین کوفہ جاؤ گے، کربلا جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ ارے میں جا رہا ہوں نانا کے دین کو بچانے، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، نانا کے دین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنی جان تو دے سکتا ہوں، نانا کے دین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن نے حسین سے کہا قرآن کہاں جاتے ہو؟ قرآن نے کہا اچھا یہ ایک مکالمہ ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا یہ کوئی کہانی نہیں ہے فرضی، یہ قرآن کی آیات جس طرح ہے یہ وہ مکالمہ میں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ قرآن نے کہا حسین کہاں جاتے ہو؟ حسین نے کہا کربلا جاتا ہوں۔ قرآن نے کہا کیا کرنے؟ حسین نے کہا قرآن تیری آن بچانے۔ تیری آن کہتے ہیں عزت کو، قرآن تیری آن بچانے۔ قرآن نے کہا حسین کربلا میں پیاس ہے، قبول ہے، کربلا میں تیر ہیں، قبول ہے، کربلا میں تلواریں ہیں، قبول ہے، نیزے ہیں، قبول ہے، حسین قتل کر دیے جاؤ گے، قبول ہے، سب کچھ قبول ہے، تیری آن کو نہیں چھوڑ سکتا، قرآن تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا حسین تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حسین نے کہا وہ کیسے؟ قرآن نے کہا حسین جب تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، ظالم تمہارے سر کو نیزے پر اٹھا کے رکھے گا، اور یزیدیوں کا یہ خیال ہوگا حسین اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، مر گئے، شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، یزیدیوں کا یہ خیال ہوگا۔ لیکن اے حسین تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کا خیال ہوگا تم رہے نہیں، میں تمہاری زبان کو جاری ہو کر بتاؤں گا قیامت تک یزید تو مر گیا مگر حسین زندہ ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے یزید تو مر گیا، حسین۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کیا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ کہتے موت کو، قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ آخری بات گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین میدان کربلا پہنچے، حضرت عباس جو آپ کے بھائی ہیں ان کی قربانی پیش کی، ابو بکر جو آپ کے بھائی ہیں ان کی قربانی پیش کی، عمر بن علی آپ کے بھائی ان کی قربانی، عثمان بن علی، کتنے نام لیے میں نے؟ حضرت عباس، ابو بکر بن علی، عمر بن علی۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر و علی کی دشمنی تھی، بے وقوف ہے۔ بلا بندہ کبھی اپنے دشمن کے نام پہ بھی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ اچھا جو کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں صحابہ کی آپس میں دشمنی تھی، ان سے کہیں کبھی اپنے بیٹے کا نام یزید تو رکھو، کوئی رکھے گا؟ ایمان والا تو رکھ سکتا، ایمان والا کیا حسینی تو رکھ سکتا؟ حسینی نہیں رکھ سکتا۔ تو بھائی دشمنوں کے نام پہ اولاد کے نام نہیں رکھے جاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور امام حسین نے انہیں قربان کیا۔ 6 ماہ کے لال علی اصغر کو قربان کیا، 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو قربان کیا، قاسم بن حسن کو قربان کرایا، اول محمد کو قربان کرایا، 71 تن میرے امام نے قربان کرائے، ایک ایک اپنے کندھے پہ لاتے رہے، رکھتے رہے، لاتے رہے، رکھتے رہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے۔ امام حسین کی رگوں میں خون شیر خدا ہے، خون علی المرتضیٰ ہے۔ امام حسین کی پاور دیکھیے، امام حسین کی طاقت دیکھیے، سارے دن کی تھکاوٹ، دماغ پہ بوجھ ہے کہ اب اکیلا بچا ہوں، پیچھے ہے ایک ہی نوجوان ہے، نام ہے زین العابدین، جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بیمار ہے زین العابدین۔ ذہن میں ٹینشن تو چل رہی تھی کہ پردہ دار بیویاں ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کا ساتھ دینے والا کون ہوگا، سارے معاملات۔ لیکن جب حسین ابن علی کو للکارا گیا، حسین ابن علی کو للکارا گیا، حضرت حسین ابن علی نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ذوالفقار لی۔ کیا لی؟ پتہ کون ہے ذوالفقار؟ وہ تلوار جو مولا علی کو میرے آقا نے عطا فرمائی۔ ارے میرے آقا جس کے ہاتھ میں درخت کی شاخ دے دے وہ بھی تلوار سے تیز چلتی ہے، یہ تو تلوار تھی، وہ بھی علی المرتضیٰ کی۔ امام حسین نے وہ تلوار لی، دشمنوں پہ ایسے لٹ کے دشمن گاجر اور مولی کی طرح کٹنے لگا، دشمن پریشان ہو گیا، دشمن آواز آئی، اور اس آواز کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا، آواز آئی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم معزنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ جواب آیا نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقی حسین ہے۔ کہتے کون ذی وقار ہے؟ نبی کا نور عین ہے اور یہ دل یقی حسین ہے۔ جب دشمن نے دیکھا تو حسین کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہو سکتا، پھر دشمن نے تیر چلائے، میرے امام کا جسم زخمی ہوا۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سارے دن قربانیاں دیتے رہے، سر سجدے میں رکھا، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، مولا تیری راہ میں عباس دیا، ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان دیا، اونو محمد دیے، علی اصغر دیا، علی اکبر دیا، سب دیے، مالک اپنے آپ کو بھی قربان کر رہا ہوں، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، یہ بتا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ میں بھی تجھ سے راضی ہوں،
مولا تو بتا تو بھی راضی ہے؟ اور پھر شاعر کہتے جواب آیا کیا؟ اس پیاسے پر شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ہماری سرائکی کے اندر ایک پیارا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگان سیدھا راگ وچے، اگان سیدھا راگ وچے کہ لطف کتنا نماز وچے، حسین سجدے کو سر نچاتا، حسین ادبی نماز وچے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ بات سیغہ راز میں ہے کہ لطف کتنا نماز میں ہے، حسین نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، حسین آج بھی نماز میں ہے، قیامت تک کے لیے حسین سجدے میں ہے۔ ارے میرے میاں عزیز، آخری جملہ شان امام حسین میں، قبروں سے تو سبھی اٹھیں گے، قبروں سے تو صرف کائنات میں ایک ہی حسین ہوں گے، جب قبر سے اٹھیں گے، قبر سے نہیں سجدے سے اٹھیں گے۔ اللہ پاک میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔